ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی دین کے ساتھ کامیابی یقینی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دینی زندگی ہو اور بندہ ناکام ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دینی زندگی نہیں ہے اور بندہ کامیاب ہو جائے۔ اگر اس کا کامیاب ہونا نظر آ رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور یہ کامیابی عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس نے ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، دنیا سے پہلے جہاں تھا اور پھر مرنے کے بعد قبر میں رہے گا، برزخی حیات ہے، اور پھر مرنے کے بعد اس قبروں سے جب اٹھایا جائے گا انسان کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو یہ تو رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور اس کی جو کچھ کامیابی کی شکلیں تھیں وہ سب یہاں رہ گئی۔ یہ سب عین الیقین سے ان کو یہ یقین ہے، دیکھ رہا ہے کہ جو بھی جا رہا ہے یہاں سے، تو جس چیز کو وہ اپنے کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہا تھا، وہ ذریعہ، وہ سبب جو بھی تھا، اگر مال کو سمجھ رہا تھا تو مال چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر زمینوں کو سمجھ رہا تھا تو زمینوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر ملک کو یہ ذریعہ سمجھ رہا تھا تو ملک کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر اکثریت کو سمجھ رہا تھا تو یہ تو اکیلے ہی جا رہا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی ساتھ نہیں۔ یعنی یہ سر کے آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں اس بات کو، اور وہاں یہ انسان اقرار کرے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا جو مال تھا اس نے تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا، اور یہاں کے جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تو میرے سے اس مال نے دفع نہیں کیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا جو سلطان تھا اور حکومت تھی اور ایک دبدبہ تھا، وہ تو بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ جس کو ذریعہ سمجھ رہا تھا مال کا،
تو جا رہا ہے، اسباب کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ دین کے ساتھ جب سے اللہ نے اس نظام کو چلایا ہے تو کوئی ایک فرد ثابت نہیں کر سکتا گزرے ہوئے زمانے میں جو اس دنیا میں لوگوں کی زندگی گزری ہے کہ ان میں کوئی ایک فرد دین کے ہوتے ہوئے ناکام ہوا ہو، اور اس کی ناکامی دنیا کی چیزوں کی وجہ سے تھی کہ دین تھا لیکن پیسہ نہیں تھا، دین تھا لیکن ملک نہیں تھا، دین تھا لیکن چیزیں نہیں تھی تو ناکام ہو گیا۔ تو کوئی ایک فرد بھی اس طرح گزشتہ امتوں میں کوئی بتا نہیں سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ دین زندگیوں میں تھا لیکن اس کے باوجود ناکام ہو گیا۔ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ دین کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے، دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں، دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہے، دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ ہے، دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے چیزوں میں، مالوں میں، تعلقات میں برکتیں ہیں، دین کے ساتھ دشمنوں کے دلوں میں رعب ہے، اور دین کے ساتھ امت مسلمہ جو دیندار ہے یہ سب ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک ہی بدن اور ایک ہی جسد کی طرح دین انسان پورے امت کو ایک جان بنا دیتی۔ تو یہ باتیں ہم الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اور آپ کے زبانوں پر آ رہی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس عنوان سے کہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، دین کے ساتھ ناکامی نہیں اور دین کے بغیر کامیابی نہیں۔ جو ناکامی نظر آ رہی ہے وہ وقتی ہے، وہ عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ صورت ہے، وہ ناکامی کی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد کسی بھی موقع پر 12,000 ہو، 12,000 ہو اور یہ مغلوب ہو گئے ان لوگوں کے مقابلے میں جن میں دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، پیسہ ہے، دین نہیں ہے، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو دین تو ہے ہی نہیں، اور ملک ہے اور دین نہیں ہے اور طاقتیں ہیں، اکثریتیں ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 12,000 ہے۔ تو اگر یہ ان کی مغلوبیت تو قلت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کم تھے، اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن تعداد میں کم تھے، چیزوں میں کم تھے، اسباب میں کم تھے، فلان چیزوں میں کم تھے، فلان چیزوں میں کم تھے، تو یہ ان کے مغلوبیت کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے غالب ہونے کا اور مغلوب ہونے کا اسباب وہ نہ سمجھے جو اور لوگوں نے اپنے غلبہ اور مغلوب ہونے کے اسباب سمجھے۔
جیسے اور لوگوں کے نزدیک اکثریت ہے، اکثریت اقلیت کے مقابلے میں، یا اور لوگوں کے نزدیک جو اسباب ہے، اسلحہ ہے، قوت ہے، تو وہ ان کے مقابلے میں کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے، تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس کیا ہے۔ تو مسلمان کا یہ ہے کہ مسلمان اس کو دیکھے کہ اس موقع کا دین میرے پاس ہے یا نہیں ہے، بس اس موقع میں اللہ میرے سے جو چاہتا ہے اس کا مجھے پتہ ہے، اور جو چاہا جا رہا ہے اس پر میرا عمل کتنا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اس زندگی کے ساتھ، جو زندگی اللہ کو پسند ہے، اس زندگی کے ساتھ ناکامی نہیں ہے۔ آخرت میں تو سب مانتے ہیں عمومی طور پر، لیکن پھر بھی دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نقد ہے اور وہ بعد میں۔ اچھا مانا جاتا ہے، لیکن وہ ماننا ایسا نہیں ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، جو بندے کو اس عمل پر ڈال دے۔ تو یہ بات الحمدللہ ہمارے اور آپ کے زبانوں پر جو بھی نکل جاتا ہے، اس روزے میں متکلم بات کر رہا ہے، کہتے ہیں میرے اور آپ کی، بلکہ تمام انسانوں کی، دیکھو میرے اور آپ کی، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ انہیں کتنا ایک جامع کلمہ ہے کہ اس میں بندہ خود بھی آ گیا، دوسرے لوگ بھی آ گئے، تمام دنیا کے انسان بھی آ گئے، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، اور ان سب کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو کامیابیاں دین کے ساتھ، اور یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اس میں مال رکاوٹ بنے، کہ اگر مالدار ہے تو دیندار نہیں بن سکتا، دیندار ہے تو مالدار نہیں بن سکتا، غریب ہے تو دیندار نہیں بن سکتا، یا دیندار ہے تو غریب نہیں ہوگا۔ یہ تو انسانی طبقات ہیں، اس میں کوئی مالدار ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی حاکم ہوگا، کوئی محکوم ہوگا، کوئی کسی قوم کا ہوگا، کوئی کسی زبان کا ہوگا، کوئی کسی جنسیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اپنے بندوں کو، لیکن اس کے ساتھ یہ رکھا ہے، اور اس دین کو اللہ نے دین کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر چیز کی محنت ہوتی ہے، زمین پر بندہ محنت کرتا ہے تو زمین کے منافع ملتے ہیں، اور اس محنت کرنے والے کو زمیندار کہا جاتا ہے، کہ اس کو زمین سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس زمین کو ہموار کرنا ہے، اس زمین میں کب بیج ڈالنا ہے، اور بیج ڈالنا ہے تو کتنے گہرائی میں ڈالنا ہے، اور پھر اس ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کا کیا ذرائع ہیں۔ اس کو پانی چاہیے تو پانی کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے، مقدار کا بھی ان کو پتہ، اور وقت کا بھی پتہ، تقاضے کا کہ کس وقت پانی دینا چاہیے۔ اس طرح اور بھی جو اس کے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہیں، ان موسموں کو وہ جانتے ہیں، طریقوں کو جانتے ہیں، جن چیزوں سے وہ زراعت میں نقصان ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ جو بوٹی ہے، یہ جو اس کو ہٹا دو یہاں سے، یہ اصل جو پودا ہے اس کو نقصان دینے والی ہے، اس لیے اس کو
اٹھا کر ادھر پھینک دو، ورنہ اصل کو خراب کر دے گا۔ اس لیے وہ اسی میں لگا ہوا نظر آتا ہے، ایک تسلسل ہے کہ بونا اور کاٹنا، اس کے بعد پھر بونا اور کاٹنا، پھر بونا اور کاٹنا، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اس پر اس کی محنت سے بندہ زمیندار بنتا ہے۔ ایک بندے کی زمین ہے خود بہت ساری، لیکن اس میں خود محنت نہیں کرتا، تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ زمین سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے۔ وہ تو جو دہقان لوگ ہیں اور جو اس میں لگے رہتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جو محنت کرتا ہے اگرچہ زمین اس کی نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے، اور جو محنت نہیں کرتا اگرچہ زمین اس کی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو جیسے زمین کے منافع لینے کے لیے زمین پر محنت ہے تو اس کو زمیندار کہا جاتا ہے۔ کارخانے پر بندہ محنت کتنا وقت لگتا ہے اس کے تعمیر میں، اس کے نظام بنانے میں، پھر اس کے چلانے میں، پھر اس کے لیے عملہ تیار کرنے میں۔ صرف یہ بات کہ گویا یہ ایک چیز یہاں بن جائے اور وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے، کہتے اس کا تو جوتے کا کارخانہ ہے، ٹوپی کا کارخانہ ہے، کپڑے کا کارخانہ ہے، یعنی وہاں کپڑا بنتا ہے، وہاں جوتا بنتا ہے، باہر تو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے منافع کے اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، تو وہ کارخانہ دار بن جاتا ہے۔ تو دیندار بنے گا دین کی محنت سے۔ بندہ زمین پر محنت کرے دیندار بن جائے، بندہ کارخانے پر محنت کرے اور دیندار بن جائے، بندہ مزدوری کرے اور دیندار بن جائے۔ اور کہتے ہیں مزدوری بھی تو دین ہے، نہیں، اس کو دین بنانا پڑتا ہے کہ دیندار بن جاؤ، مزدوری کرو۔ تو دین کی محنت سے بندہ دیندار بنتا ہے۔ اس لیے دین کی محنت سب کے ذمہ ہے، کیونکہ دیندار بننا سب کے ذمہ ہے کہ اپنے کو دیندار بناؤ اور اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ۔ تو وہ تو نہیں بنا سکتا ہے، بنانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن گویا خود بھی دیندار بننے کی محنت کرو اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو بھی دیندار بننے کی محنت پر لگا دو، جس سے وہ دیندار بنے گا۔ تو دینداری کا نفع کیا ہے؟ تو دینداری کا نفع یہ ہے کہ یہ آخرت میں جہنم سے بچ جائے گا، یعنی مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی ناکامی سے بچ جائے گا۔ دنیا کا تو تذکرہ ہی اس موضوع پر بہت کم کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کامیابی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے، خواہ مزدور ہے، خواہ تاجر ہے، خواہ کارخانہ دار ہے، خواہ حاکم ہے، خواہ ڈاکٹر ہے، خواہ انجینئر ہے، گویا ان چیزوں سے تم آگ سے نہیں بچ سکتے ہو اور ناکامی سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ تم ان کو دیندار بناؤ۔ اور یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اگر ایک بندہ مالدار بننا چاہتا ہے تو اللہ کا نظام ہے، اللہ اس کو مال دے دیتا ہے، لیکن جتنا یہ چاہے ایسا نہیں، یا ضرور ملے یہ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں
محنت مالداری کے کر رہے ہیں اور اتنے قرضے چڑھ جاتے ہیں کہ پوچھو مت. کتنے لوگ ہیں محنت پاس ہونے کا کرتے ہیں اور نمبر ایسے مل جاتے ہیں کہ بالکل نکما ہو جاتا ہے. لیکن دینداری کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دین کی محنت کرو گے تو اللہ قدردان ہے، اللہ تمہیں دین دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ محنت کرے اور دیندار نہ بنے. دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ایک بندہ خود دینداری کی محنت کر رہا ہے، تو ایک ہے اس پر دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں اس طرف آنے کے لیے. مثلا جیسے پیغمبر محنت کرتا تھا، قارون پر بھی محنت کی خیر خواہی کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بھی محنت کی خیر خواہی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے. اس طرح ہر نبی نے اپنے قوم پر محنت کی. وہ محنت پوری تھی، کیونکہ نبی محنت ادھورا نہیں چھوڑتا کہ کام شروع کر دیا اور چھوڑ دیا، پورا نہیں کیا یا وقت پر نہیں کیا یا جتنا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. تو پیغمبروں کی محنت میں یہ باتیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ پیغمبر تو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا جیسے عام دنیا کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کسی کام کے لیے مقرر کر لیا کہ یہ عہدہ سنبھال لے گا، یہ کام کرے گا، بہت اچھا ہے، یوں ہے وہ ہے جو بھی ہے، اور پھر کچھ عرصہ بعد خود ہی اس کو ختم کر لیتا ہے. کہتے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا، کیوں یہ علم میرے پاس نہیں تھا، یا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے. میرا تو خیال تھا کہ اتنا پڑھا لکھا ہے، میرا تو خیال تھا کہ یہ اتنا کام کر سکتا ہے، تو ابھی پتا چلا بعد میں کہ وہ ویسے مصنوعی چیز تھی. تو یہ تو بندوں کے آپس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنے طور پر بنا بھی لیتا ہے اور خود اس کو ختم بھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ کا علم تو کامل ہے. اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ پھر بعد میں نبوت والا کام نہیں کرے گا. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کسی کے مالدار کے چکر میں آ جائے گا، کسی ملک والے سے مرعوب ہو جائے گا، کسی غیر کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے گا، یا کام نہیں کر سکے گا. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ جانتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو بنا ہوا مت بتاؤ کہ میں تو بنا ہوا ہوں، میرا تو تزکیہ ہو چکا ہے. دعوے اس کے نہ کرو. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ ذات خوب جانتا ہے کہ کون ہے بنا ہوا، کہ بنا ہوا کون ہے. اور ہمیں تو تمہارے اس کا پتہ تھا، اور تم جو یعنی ماں کے پیٹ میں تھے، وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. تو ہمیں تمہارا پتہ تھا کہ تم کیا بنو گے اور تم کیا کرو گے اور تمہارے اندر کیا ہے. تو اب نبیوں نے تو محنت کی پوری، لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ اگر تم پورے ملک پر محنت کرو گے تو پورا ملک والا دیندار بن جائے گا. ایک قوم پر محنت کرو گے تو وہ قوم دیندار بن جائے گی. ایک علاقے پر محنت کرو گے تو علاقے والا دیندار بن جائے گا. یہ وعدے نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئے گا قیامت کے دن جس کے ساتھ ایک آدمی یا دو ہی آدمی ہوں گے، یعنی پوری امت میں دو نے بات مانی لیکن وہ کامیاب ہے نبی،
کیوں؟ اس نے جو کرنے کا کام تھا وہ اپنا پورا کر لیا. وہ تو آگے جو دیکھو، جب زمیندار زمین پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بناتا ہے، آگے زمین کے اندر ایسے نقصانات ہیں کہ جو دانے کو قبول ہی نہیں کرتا اور جو پانی کو پیتا ہی نہیں ہے اندر، اس کے اندر کی بیماریاں ایسی ہے کہ وہ اس سے وہ فصل آگے ترقی، حالانکہ زمیندار تو پورا محنت کر رہا ہے. اس طرح جب بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، یا اور اس قسم کے مہلک چیزیں، تو ان کے اگرچہ وہ اندر سے جانتا ہے اس بات کو کہ یہ جس بات کی طرف مجھے بلا رہا ہے یہ بات حق ہے اور سچ ہے، یہ بات حق ہے اور سچ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتا. کیوں؟ کہ اس میں اس کو اپنے عزت اور اپنی حیثیت یا اپنا ملک یا اپنے دنیا کا خطرہ نظر آ رہا ہے تو نہیں مان رہا ہے. جب یہ چیزیں موانع بن جاتی ہیں، یعنی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنے اخلاص کے ساتھ ہے اور کتنی درد کے ساتھ ہے اور کتنی خیرخواہی کے ساتھ ہے اور کتنی قربانی کے ساتھ ہے، اور وہ کانوں میں بات پہنچ جاتی ہے اور وہ اندر نہیں جاتی، تو یہ ان کے اپنے غلط جو جذبات ہیں اس کے وجوہات ہوتے ہیں. لیکن ایک بندہ بننا چاہتا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے، تو اگر 100 ہے تو 100 بنیں گے، اگر 1000 ہے تو 1000 بنیں گے، اگر 1,00,000 ہے تو 1,00,000 بنیں گے. اس میں ایک بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دین کے بغیر ایک بھی ناکام نہیں، کہ دین کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں اور دین کے ساتھ ایک بھی ناکام نہیں. تو جو دین کی محنت کرے گا، 100 کریں گے تو 100 کو اللہ دیندار بنا دے گا، یہ وعدہ ہے. اس لیے ہمارے تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بننے کے لیے کام کرو، دوسروں پر بھی محنت کرو، اپنے بننے کے لیے کہ میری ضرورت اور میری حاجت ہے. دوسروں کو تو یہ کہو کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم بھی نکل کر تم بھی محنت کرو تاکہ تم بھی بن جاؤ، تاکہ ہر ایک بنے گا اپنی محنت سے، اپنی محنت سے. جو محنت وہ کرے گا تو اس کے ساتھ وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی اپنے نفس کے خلاف حکم کو پورا کرتا ہے، اسی کا نام دین ہے، کہ اپنے نفس کے خلاف حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ ضرور بالضرور اس پر اپنے قرب کا اور اپنی محبت کا اور جنت کے راستے اللہ کھول دیتے ہیں. یہ وعدے ہیں اور یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ کس طرح اللہ زندگیوں کو بدلتا ہے. تو گویا یہ ہے کہ دین کا محنت کرنے والا ہر ایک بنے گا، اس لیے کہ دیندار بننا سب کا کام ہے. باپ دیندار بن گیا، بیٹے کا کام بن گیا، یہ نہیں ہوتا. بیٹا دیندار بن گیا تو باپ کا کام ہو گیا، یہ نہیں ہوتا. شوہر دیندار بن گیا تو بیوی کا بھی کام بن جائے تو یہ نہیں ہوتا. بیوی دیندار بن گئی تو شوہر بھی کا کام ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوتا. ہاں اس دیندار بننے کے بعد جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کی برکتیں الگ ہیں. اس لیے ہر ایک کو دیندار بننا ہے اور دیندار بننے کے لیے اس کو دینداری کی محنت کرنی ہے. زمینداری کی محنت سے کوئی دیندار نہیں بن سکتا، کارخانے کی محنت سے کوئی دیندار نہیں بن سکتا، حکومت کی محنت سے حاکم بن سکتا ہے، دیندار نہیں بن سکتا. اس طرح مزدوری کی محنت سے مزدور بن سکتا ہے کہ بڑا اچھا مزدور ہے، لیکن دیندار نہیں بن سکتا. اس لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو
دین کے ساتھ جوڑا اور دین کو دین کی محنت کے ساتھ جوڑا، تو محنت پہلے درجے میں ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ایک بندہ زمین کی محنت پہلے کرتا ہے، پھر 5-6 مہینے کے بعد گھر میں لے کر آتا ہے اس زمین کے منافع کو۔ ایک بندہ مزدوری پہلے کرتا ہے، پھر کہتے ہیں میرے پیسے اتنے چاہیے۔ ایک بندہ ڈاکٹری کی محنت شروع کرتا اس کے بعد بنتا ہے ڈاکٹر۔ یعنی محنت کرو تو یہ نہیں کہ نہیں یار مال دو، محنت بعد میں دیکھا جائے گا، مجھے ڈاکٹر بنا دو، ڈاکٹری کا کام بعد میں کروں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تم محنت کرو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم دین سے خالی ہو، دین سے کیا ہو؟ خالی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دین کی محنت شروع کرو تو دیندار بنتے چلے جاؤ گے، دیندار بنتے چلے جاؤ گے، دیندار بنتے چلے جاؤ گے۔ جیسے ایک بندہ پیسے کی محنت شروع کرتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ فلان آدمی تو بڑا فقیر تھا، یہ تو اوروں کے ہاں ملازمت کرتا تھا دوسروں کے دکانوں میں، اور اب اس کی اپنی مارکیٹیں ہیں، اب اس کے اپنے کارخانے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا اور اب تو کیسے یہاں سے اوپر چڑھا؟ اس نے اپنی محنت کرتا رہا تو اللہ نے اس کو یہ دیا، وہ دیا، وہ دیا۔ اس وجہ سے دینداری کی محنت بھی گویا ایک بندہ بھی دین ہے، ایمان بھی نہیں ہے، تو وہ محنت کرے گا تو ایمان کی محنت سے ایماندار بن جائے گا۔ دین میں بنیادی محنت ایمان کی ہے، تو ایمان کی محنت سے ایماندار بنو گے، عبادت کی محنت سے عبادت گزار بن جاؤ گے، ذکر کی محنت سے ذاکر بن جاؤ گے، علم کی محنت سے عالم بن جاؤ گے، اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت سے اخلاق والا بن جاؤ گے، اور دین کے نسبت سے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور اسی میں پھرنے والا تو وہ بن جاؤ گے۔ اس کے ساتھ دعا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ صرف ایمان کی محنت سے بندہ ایماندار بن جائے یا ذکر کی محنت سے ذاکر بن جائے؟ نہیں، بنانے والا اللہ ہے، اپنی محنت کسی کو بنا نہیں سکتا، اپنی محنت کسی کو بنا نہیں سکتا کہ میری محنت نے مجھے ایماندار بنا دیا، تو اس بندے کے بات میں اور اس دوسرے کے بات میں کیا بات ہے کہ میری محنت نے مجھے مالدار بنا دیا؟ جیسے قارون کہہ رہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اس کو کہا گیا کہ دیکھو یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے، تو وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کی تیاری کر لو، اپنی آخرت بناؤ۔ تو یہ اور اس کا راستہ کیا ہے کہ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو تم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ بندہ پیسہ پر پیسہ جمع کرتا رہے، بلکہ اللہ نے تیرے پر احسان کیا تو اس لیے کیا کہ تم اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کے بندوں کو دو، تو یہ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو مال ملا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے۔ ان کا علم دنیا والا علم تھا، دنیا والا علم تھا، ہنر تھا۔ اللہ والا علم یہ بتا رہا تھا کہ یہ پیسہ تجھے اللہ نے دیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا کہ یہ پیسہ تمہارے ہنر سے تجھے نہیں ملا ہے، اور یہ تمہاری اس محنت سے تجھے نہیں ملا ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس نے تو نہیں کہا کہ اللہ نے نہیں دیا،
لیکن اس نے کہا کہ مجھے جو ملا ہے وہ تو میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کو نہیں سوچا کہ چلو تمہارے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، تو تمہارا ہنر ہاتھ پیر کا ہے، دماغ کا ہے، تو یہ دماغ تجھے کس نے دیا؟ یہ سمجھ بوجھ تجھے کس نے دیا؟ یہ معاملہ کا فہم تجھے کس نے دیا؟ کہ ایک معاملہ میں تمہیں اللہ نے فہم دیا ہے، اس کو تم سمجھ رہے ہو، تو یہ سمجھ اللہ تجھے کس نے دیا؟ تو ہر چیز کا نہایت اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کے دینے سے چیزیں ملتی ہیں، اور اللہ ہی کے لینے سے پھر چیزیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو ہر ایک نے یہ کہا کہ میں اپنے یہ کیا ہے تو ہمیں ملا نہیں۔ تو اگر بندہ یہ کہے کہ میں ایمان کی محنت کروں گا، میں ایماندار بن جاؤں گا، نہیں، اس کے ساتھ دعا ہے، اس کے ساتھ دعا ہے کہ اپنے محنت پر اور اپنے اس پر اندر یقین اس معنی میں نہ ہو کہ بندہ اللہ ہی سے مستغنی ہو جائے، نہیں، دین تو نام اس کا ہے کہ بندگی کرو اللہ کی اور مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، بندگی کرو اللہ کی اور مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ تو محنت کے ساتھ دعا ہے، محنت کے ساتھ کہ محنت کرو اور دعا مانگو، یا اللہ مجھے بنا دو، مجھے کیا ہے، تاکہ اپنے ظاہری طور پر جو سبب ہے اس پر یقین نہ جائے، اپنی قربانیوں پر، اپنی سمجھ پر، اپنے علم پر، اپنے پرانے پن پر، یا جو بھی ہو، کسی پر نظر نہ جائے۔ دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ اور اس لیے عبادت کو، دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا کہ تمہارا کام ہے بندگی کرنا اور مانگنا، اور ہر نبی کو محنت اور دعا دے دی گئی ہے کہ محنت کرو اور مانگو، محنت کرو مانگو۔ تو محنت کرنا بھی کام ہے اور مانگنا بھی کیا ہے؟ مانگنا بھی کام ہے۔ تو دینے والا اللہ ہے، اس لیے محنت کو بھی بڑھانا ہے اور دعاؤں کو بھی بڑھانا ہے کہ محنتیں بھی بڑھیں۔ بغیر محنت کے دعا صرف، تو دنیا میں لوگ اس کو زیادہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نہیں، زمین پر محنت کرو اور دعا کرو، شادی کرو اور دعا کرو، کسی جگہ اپنی محنت کرو اور دعا مانگو، خود بھی دعا مانگو، دوسروں سے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن وہ سبب اختیار کرو۔ تو اس کو دعا کے ساتھ اس محنت کو جوڑا جاتا ہے۔ تو دعا ہے، محنت نہیں، تو یہ بھی، اور محنت ہے دعا نہیں، وہ اس کی نظریں بن گئی کہ جب چیز مل گئی تو اب آگے کیا ہے؟ آگے تو خود ہو ہی جائے گا، بس ہمیں تو کیا چاہیے؟ دوا چاہیے، ہمیں تو اسلحہ چاہیے، باقی غلبہ تو ہو ہی جائے گا، ہمیں تو افراد چاہیے، باقی تو ہو ہی جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے، اس سے دونوں کو جوڑا ہے کہ محنت بھی اللہ ہی کے کہ اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق کرنی ہے، اور مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ ہی سے ہے۔ اس لیے محنت میں بنیاد یہ بنایا کہ اس بنیاد کی جگہ ہے، جس طرح بنیادیں ہوتی ہیں زمینوں میں، اور بہت گہرے، جتنا زیادہ منزل ہوتا ہے اتنا زیادہ گہرائی میں بنیادیں ہوتی ہیں۔ تو اس دینداری کی بنیاد دل سے ہے، دل سے، کہ دل کے گہرائی کے اندر، دل کے گہرائی کے اندر یہ کلمے والا یقین اتر جائے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ تو کلمے والا یقین دل کے گہرائی میں اترے گا جب کلمے والے یقین کی محنت ہوگی۔ تو جتنی بندہ محنت کرتا ہے اور اس محنت میں یہ ہو کہ محنت اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی غرض نہ ہو، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، دنیا نہ ہو،
اور اس ترتیب سے ہو جو ترتیب بتایا جاتا ہے کہ کام سب کرنے کے ہیں، لیکن تمہاری بنیادیں عمارتیں، اس میں دیواریں بھی ہیں، اس میں چھتیں بھی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن تم نے پہلے کس چیز کو لینا ہے، اس کے بعد کس کو لینا ہے، اس کے بعد کس کو لینا ہے، یا اس کے ساتھ کس کو لینا ہے، یا اس کے طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبیوں نے اپنے اپنے قوموں میں اور اپنے اپنے امتوں میں دین کی محنتیں کی ہیں، اور ان کی محنتوں سے ان کے قوموں میں جن کے لیے اللہ نے چاہا وہ دیندار بنے ہیں، وہ دیندار بنے ہیں۔ تو وہ ان کے جو طریقے محنت ہے وہی ذریعہ ہے، وہی کیا ہے؟ وہی ذریعہ ہے اور وہی طریقہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے سے کرے تو ظاہر بات ہے تھک بھی جائے گا، ناکام بھی ہو جائے گا اور نا امید بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اس کو دلوں کے اندر اتارنا ہے۔ اس لیے اس کلمے کا مثال قرآن پاک میں، اس کلمے طیبہ کا مثال شجر طیبہ ہے کہ وہ جو پاک اور وہ جو درخت ہے تو اس کی جڑیں نیچے ہیں اور اس کی شاخیں اوپر ہیں۔ اس طرح یہ جڑیں اندر اتر جائیں، اس کی زمین دل ہے اور گہرائیوں میں یہ اس کی جڑیں ہیں، اور اس طرح اس کی شاخیں ہیں، تو آگے یہ عبادات ہے، یہ معاملات ہے، یہ اخلاق ہے، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ آگے جڑی ہوئی ہیں، جس کا فائدہ ہر وقت میں ہے، جس وقت میں بھی ہو۔ فقر میں ہو تو فقر میں اس کا فائدہ، مالداری میں ہو تو مالداری میں اس کا فائدہ، اقلیت میں ہو تو اقلیت میں اس کا فائدہ، اکثریت میں ہو تو اکثریت میں اس کا فائدہ، بیماری میں ہو تو بیماری میں اس کا فائدہ، صحت میں ہو تو صحت میں اس کا فائدہ۔ جس طرح وہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اس طرح یہ کلمہ طیبہ والی جو محنت ہے اور جو جڑ اندر ہے اور اس سے جو آگے عمل وجود میں آ جاتی ہے، ہر حال کا عمل وجود میں آتا ہے اور ہر حال کا فائدہ پھر وجود میں آ جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے دلوں کے اندر اتارنے کے لیے اس کلمے کو اتارنا یہ دیندار بننے کے لیے سب سے پہلا شرط ہے۔ جس طرح مالدار بننے کے لیے شرط ہے کہ پہلے اس کی محنت کرو، باغ لگانے کے لیے شرط ہے کہ زمین بناؤ، زمین بناؤ، یہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اس میں یہ یقین اندر اتر جائے کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ تو اس کا آخری خلاصہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے آئی۔ چیزوں کا وجود وہ خود بخود نہیں ہے کہ زمین خود بخود بن گئی، آسمان خود بخود بن گیا، انسان خود بخود بن گیا، نہیں، اس ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ چیز خود گویا بزبان حال بتاتی ہے کہ میرا بنانے والا اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور میری کو باقی رکھنے والا، اور میرے اندر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، میرے اندر جو بھی، اگر تمہیں نفع نظر آ رہا ہے، اگر تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے، جیسے سانپ اور بچھو میں یا اور جو موذی چیزیں ہیں تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے یا تمہیں جو نفع نظر آ رہا ہے، تو یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میرا خود ہی نہیں ہوں کچھ، میرا وجود اس کے چاہنے سے۔ تو میرے اندر جو نفع ہے یہ نہیں کہ مجھے تو اللہ نے بنا دیا اور پھر یہ باقی چیز جو میرے اندر ہے یہ پھر میں نے خود کر لیا، کہ مجھے تو اللہ نے بنا دیا اور میرے اندر جو نفع ہے یہ آگے کام میں نے خود کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ جہاں نفع نظر آ رہا ہے، جہاں نقصان نظر آ رہا ہے، جہاں مسئلے کا حل نظر آ رہا ہے،
اور جہاں کچھ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ اندر ایک بات اندر اتر جائے کہ یہ سب چیز اللہ ہی کے چاہنے سے ہے، بس اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اب اگر یہ پوری دنیا میرے ساتھ ہو جائے ظاہری سبب کے اعتبار سے، لیکن اس دنیا سے جو مجھے نفع ملے گا یہ ملک میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن اس سے جو نفع مجھے ملے گا وہ اللہ کے چاہنے سے ملے گا۔ یہ اسلحہ میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس اسلحہ سے جو آگے غلبہ ملے گا وہ اللہ کے چاہنے سے ملے گا، اللہ کے چاہنے سے ملے گا۔ اس طرح یہ خلع ہے اور حفاظت اس میں نظر آ رہی ہے، اور ہے بھی حفاظت کے لیے، لیکن اس سے جو حفاظت ملے گی وہ اللہ کے چاہنے سے ملے گی۔ یہ دوا ہے، تو اس دوا کے اندر جو ظاہری تاثیر ہے صحت کی، لیکن یہ صحت ملے گی اللہ کے چاہنے سے، صحت ملے گی اللہ کے چاہنے سے۔ تو اگر پوری دنیا کے اسباب بندے کے ہاتھ میں آ جائے تو ان میں جو نفع ملے گا تو ملے گا کس کے چاہنے سے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ اور پوری دنیا کے نقصان والے اسباب ہاتھ میں آ جائے، پوری دنیا کے نقصان والے اسباب ہاتھ میں آ جائے، اور جو ان اسباب کو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سب اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنے ان دو نقصان دینے والے اسباب کے ذریعے سے نقصان دینا چاہتے ہیں، نقصان دینا چاہتے ہیں، اس کے مال کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس کے ملک کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس انسانوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں، گویا ان کے مال کو یا ان کے جانوں کو یا ان کے عزتوں کو یا ان کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ان سے لینا چاہتا ہے، نقصان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اندر یقین اتر جائے کہ جو نقصان اس راستے سے ملے گا وہ اللہ کے چاہنے سے ملے گا، اللہ کے چاہنے سے ملے گا۔ اس لیے مخلوق جس شکل میں بھی ہے، جس شکل اور جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو نبیوں کے ذمہ راستہ بتانا ہے، سمجھانا ہے، سکھلانا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، اور وہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، لیکن آگے اس پر ہدایت کا نتیجہ مرتب ہو جانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ چاہتا ہے وہ کہ ہدایت مل جائے، لیکن آگے ہدایت ملے وہ اللہ ہی کے چاہنے سے ملے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ان لوگوں کی حفاظت ہو جائے اور سب چیزیں ہیں، لیکن حفاظت ہوگی اللہ کے چاہنے سے، اور یہ سب چاہ رہے ہیں کہ ہلاکت آ جائے، لیکن ہلاکت ہوگی اللہ کے چاہنے سے۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ امن آ جائے، اور اس کے لیے جو اسباب ہے وہ اس کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن امن ملے گا اللہ کے چاہنے سے، امن ملے گا اللہ کے چاہنے سے۔ یعنی اس دنیا میں کوئی بھی حال آ جائے، ایک چونٹی پر، ایک ایسی مخلوق پر جو بہت چھوٹی ہے، نظر بھی نہیں آ رہی ہے، وہ میرے نظر میں نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ پر مخفی نہیں ہے، اس کا وجود اللہ نے بنایا، اس کے اندر جو کچھ نظام ہے وہ اللہ ہی نے بنایا، اس کے زمین پر جو چلنے کی جو آواز ہے وہ اللہ سن رہا ہے، اور اندھیرے میں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے بس۔ تو اس یقین کو دل کے اندر اتارنا کہ مخلوق اپنے سب کچھ سمیت نفع کی شکلوں میں جمع ہو جائے اور اس کو استعمال بھی کر لے، استعمال کرنے کے لیے، لیکن نفع ملے گا کس کے چاہنے سے؟ اللہ کے چاہنے سے، اور نقصان ملے گا کس کے چاہنے سے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ لیکن اللہ جل شانہ قدرت والے ہیں، اللہ اگر نفع دینا چاہے، اللہ اگر نفع دینا چاہے تو اللہ نفع دینے میں اسباب نفع کا محتاج نہیں ہے، نفع دینے میں نفع کے اسباب کا محتاج نہیں ہے، حفاظت کرنے میں حفاظت کے ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہلاکت میں
وہ ہلاکت کے اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ ہلاکت کے اسباب ہوں گے پھر ہلاک ہوگا، نہیں، سب اسباب حفاظت کے ہوتے ہوئے، اسباب حفاظت کے ہوتے ہوئے ہلاکت پر قادر، اور اسباب ہلاکت پر ہوتے ہوئے حفاظت پر قادر، زندگی کے بننے کے اسباب کے ہوتے ہوئے زندگی بگاڑنے پر قادر، اور زندگی کے بگڑنے کے اسباب کے ہوتے ہوئے زندگی بنانے پر قادر، تربیت کے اسباب کے ہوتے ہوئے پرورش کے بگاڑنے پر قادر کہ اس کی پرورش کو بگاڑ دو، اور اسباب تربیت نہیں ہے اور اس کے تربیت پر کیا ہے قادر۔ اس یقین کو دل کے اندر اتارنا یہ سب سے پہلا کام ہے دیندار بننے کے لیے۔ اتنی بات کہ مجھے پتا ہے، اتنی بات کہ میں جانتا ہوں، اتنی بات کہ مجھے معلوم ہے، اتنی بات کہ میں اس کو کہتا بھی ہوں، نہیں، بات وہ ہے جو اندر ہو، اور اندر والی بات وہ ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ معلومات بندے کو عمل پر نہیں ڈالتا کہ مجھے پتا ہے حلال حرام کا پتہ کس کو نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، تو جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے اور سچ بولنا ٹھیک ہے، یہ امانت ہے اور یہ خیانت ہے، تو خیانت ٹھیک نہیں ہے اور امانت کیا ہے؟ امانت یہ ظلم ہے اور یہ عدل ہے، تو عدل ٹھیک ہے اور ظلم ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی زمین ہے، اپنا حق ہے، یہ دوسروں کا ہے، تو دوسروں کا حق کھانا اس کو کون سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اور اس کس کو پتہ نہیں ہے، کس کو پتہ نہیں ہے، لیکن صرف معلومات اور یہ بات کہ اگر ہاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ مجھے پتا ہے، تو یہ بات انسان کو عمل پر نہیں ڈالتا جب تک یہ بات اندر نہ اترے، جب تک یہ بات، جس طرح ایک درخت زمین کے اوپر کسی نے کاش کر لیا تو آگے مثمر نہیں بنتا، کیوں؟ وہ تو معمولی سے ہوا آ جائے تو اس کے گرنے کا خطرہ، کوئی چھوٹا بچہ بھی آ جائے تھوڑا سا اس کو اکیڑنا چاہے تو اس کو اکیڑ دیتا ہے، کوئی حال آ جائے تو اس کا باقی رہنا مشکل، جائے کہ پھر آگے ثمرات اور فواکہ اور میوہ اس پر لگ جائے، وہ تو تب لگے گا کہ جب باقی مرحلوں سے گزرے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات جب اگر اندر اتری ہوئی ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ جس حال میں بھی ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا، اس کی سب سے پہلی نظر وہ اللہ ہی پر جائے گا، اللہ ہی پر جائے گا۔ احزاب میں باطل قوتیں سب جمع ہو گئی تھی اس بات کے لیے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ اب ان کی جو طاقت اور قوتیں تھی وہ ظاہر کے اعتبار سے بہت کچھ، اور ان کے پاس یہی حال تھا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، پیٹ پر وہ پتھر باندھے ہیں خندق کھودنے میں ہوا سے بچنے کے لیے، اس میں یعنی انتظام نہیں ہے، ظاہری طور پر ان کے پاس شکلیں یہ تھی، لیکن جب یہ اندر یقین تھا تو اس کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کہ دیکھتے ہی ان کے اندر رعب نہیں آیا، مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، یہ بہت بڑی بات ہے، وعدہ ہے وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، یہ ایمانیات میں سے کہ اللہ کے وعدوں کو حق جانے، وعیدوں کو حق جانے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس حال کے دیکھنے سے ان کا ایمان بڑھا کہ دیکھو یہ تو وہی ہوا جو اللہ کہہ رہا تھا، اور اطاعت بڑھی کہ جو پیغمبر کا حکم تھا اس کا پورا کرنا کیا ہو گیا،
اس کو پورا کرنا یہ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ اندر اتر جائے. اس کے اترنے کے لیے جو راستہ ہے کہ اندر اترے، اس کے لیے راستہ زبان ہے کہ زبان کے ذریعے سے ہر ایک سے یہ بات کرو، مالدار کے مال سے متاثر نہ ہو جاؤ. ادب اپنی جگہ پر ہے، ادب اپنی جگہ پر ہے، اصول اپنی جگہ پر ہے. دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا میرے اندر کسی کا خوف نہیں ہے تو اللہ کا خوف تو رکھو کہ اللہ جیسے چاہتا ہے اسی بات کرو. فرعون کو بھیجا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس، لیکن بتایا کہ دیکھو آپ جو چاہ رہے ہو تو یہ تمہاری جو بات ہے اس میں نرمی ہوگی، تمہاری بات میں نرمی ہوگی، اور تمہاری بات میں یہ نرمی کی برکت یہ ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے گا، ورنہ اس کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ اگر نرمی سے بات کر لیتا تو میں مان لیتا، اس نے تو اتنی سختی سے بات کر لی کہ میں نہیں مانتا، اس طرح میرے سے زبردستی کوئی نہیں کروا سکتا ہے. نہیں، لعلہ یتذکر او یخشی، یہ تاثیر لین میں ہے، یہ تاثیر سختی میں نہیں ہے کہ یہ تاثیر تم نرمی کے ساتھ بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، وہ ڈرے. اور جاتے وقت یہ بھی بتائے کہ جا کر کہنا کیا ہے. تو اپنی رسالت کی بات کرو کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اور اللہ کی طرف سے یہ کہ ایک تو ایمان لانا اور ایک ان بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو. بہرحال میں تو صرف اتنے عرض کر رہا تھا کہ یہ دینی کام میں اس میں شک نہیں کہ بندہ کسی سے ڈرنے نہیں، تو ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی اس کا خیال نہ رکھا جائے، نہیں، اس کا ادب، اس کا احترام، موقع محل کے اعتبار سے اس کی قدردانی، اور لیکن بات نہ بدلے، بات نہ بدلے. بات میں نرمی اپنی جگہ پر ہے لیکن بات نہ بدلے. بات تو یہی ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کے چیزیں اور سب کے مسئلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اس بات کو کہنا یہ کام ہے، اور یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. اس بات کا سننا کام ہے، اور یہ سب سے پہلا والا کام ہے. سب سے پہلا والا کام یہی ہے کہ اس بات کو کہو، اور اس بات کو سنو، اور اس بات کو سوچو. تمہیں اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کو سوچو اور اسی نظر سے دیکھو. اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس نظر سے دیکھو کہ اللہ نے دیا، ملک ہے تو اللہ نے دیا، اگر اسلحہ ہے تو اللہ نے دیا، اگر اولاد ہے تو اللہ نے دیا، اگر ملک ہے تو اللہ نے دیا. اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تو اس کا دینے والا کون ہے؟ اور اس مال سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا. فرعون کے ملک سے وہ نہیں ہوا جو فرعون چاہ رہا تھا، قارون کے مال سے وہ نہیں ہوا جو قارون چاہ رہا تھا، حامان کی وزارت سے وہ نہیں ہوا جو حامان چاہ رہا تھا، نمرود کے ملک سے وہ نہیں ہوا جو نمرود چاہ رہا تھا. اس لیے اس یقین کو دل کے اندر اتارنا کہ اس سے وہ نہیں ہوگا جو یہ مالدار چاہے گا، اس کے مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس ملک والے کے ملک سے وہ نہیں ہوگا جو یہ ملک والا چاہ رہا ہے، بلکہ اس کے ملک سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس نظر سے دیکھو گے تو مرعوب نہیں ہو جائے گا بندہ، مرعوب نہیں ہوگا، بلکہ کہے گا کہ اس کے چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جیسے دینا اللہ کا کام ہے تو لینا بھی کام. اللہ قادر ہے کہ اس کا مال اس سے لے لے، اللہ قادر ہے کہ اس کا ملک اس کے ہاتھ سے لے لے، اللہ قادر ہے کہ اس کی طاقت اللہ اس سے سلب کر لے، اللہ قادر ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ اس سے لے لے. اس لیے کہ دینا بھی اللہ کا کام ہے، لینا بھی اللہ کا کام ہے، کیونکہ مالک الملک اللہ ہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہ مال دینا، ملک دینا اللہ ہی کا کام ہے. سب چاہے اللہ نہ چاہے تو مل سکتا ہے، سب نہ چاہے اور اللہ چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ ملک ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تصرف اللہ ہی کا ہے.
لیکن مال مل گیا تو عزت مل گئی، تو ان دونوں کو مت جوڑو کہ مال اور عزت ایک ہے، یا مال ہاتھ سے چلا گیا تو ذلت ہو گیا، کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا تو فقیر ہو گیا تو کیا ذلیل ہو گیا؟ کہ فقیر کرنا تو اللہ نے فقر دے دیا، لیکن کیا فقر کے ساتھ اللہ نے ذلت دے دیا؟ نہیں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ عزت بھی دی، ملک بھی دیا، لیکن ملک، عزت کا ذریعہ ملک نہیں ہے، وہ عزت والے اسباب اس کے پاس اپنے ہیں، عزت والے اسباب وہ ان کے پاس ہیں، جن اسباب سے اللہ عزت دیتا ہے، تو اللہ نے عزت بھی دیا، ملک بھی دیا۔ اللہ نے ملک لے لیا امتحان کے طور پر یا جو بھی ہے، لیکن عزت والے اسباب موجود ہیں۔ اس ملک کے لینے دیتے وقت اس نے ذلت والے اسباب اختیار نہیں کیے، جو ذلت کے اسباب ہیں وہ اختیار نہیں کیے، تو ملک لے لیا لیکن عزت دے دیا۔ اللہ ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، مال دے کر عزت دینا، مال لے کر عزت دینا، مال دے کر ذلیل کرنا، مال لے کر ذلیل کرنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اس لیے تو عز من تشاء، جو تو چاہے عزت اس کو ملے گی، وہ تو ذل من تشاء، اور ذلت اس کو ملے گی جس کے لیے تو چاہے گا۔ اس بات کو کہنا اور اس بات کو سننا اور اس بات کو سوچنا اور اسی بات کو لے کر پھرنا، کیوں؟ یہ لے کے پھرنا، یہ سب نبیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس بات کو لے کر پھرو اور لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو اس کی طرف بلاؤ، تو اس کو لے کے پھرنا، اور یہ سب سے اونچا کام ہے، یہ عزت کا سب سے اونچا ذریعہ ہے، یہ اطمینان کا سب سے اونچا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، باقی ذرائع سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو ذریعہ سمجھو، اس کو کیا سمجھو؟ ذریعہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف بلانا۔ اب دیکھو دنیا میں کسی ایک ملک کے بڑے کے ساتھ تعلق ہو گیا اور صرف اس کی طرف بلانا یا اس کی باتیں دوسروں سے کرنا، سمجھتا ہے کہ میرے ذمے تو یہ کام ہے، میں تو بادشاہ کے گھر پر ہوں اور میں یہ کام ہے، میں تو وزیر کے پاس ہوں، کیا کرتے ہو وہاں؟ ان کا یہ کام میں کرتا ہوں، میں تو فلان مالدار کے پاس ہوں، کیا کر رہے ہو؟ میں اس کا سیکرٹری ہوں، یہ کرتا ہوں، تو اس کو اپنے ایک عزت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو نوکری ملی ہے تو یہ معمولی نوکری نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیوں؟ میں فلان کے پاس کام کر رہا ہوں اور میرے جو جگہ ہے وہ انہی کے قریب ہے، انہی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، انہی کا کام کرتا ہوں، تو چلو اس کا تو انکار نہیں ہے، کوئی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا تو بندہ سمجھے کہ اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کا کام کرنا اور اللہ کے بات کو لے کے پھرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اگر ایک بندہ اس کو تربیت کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اس حکم کو، اور ایک بندہ اس کو حفاظت کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ اس سے جو چھوٹے احکامات ہیں، زمیندار میں حکم پورا کرنا یہ حکم ہے، لیکن یہ حکم چھوٹا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا حکم بڑا ہے۔ اپنے بھی بچوں میں احکامات پورا کرنا یہ بھی دین ہے اور یہ حکم ہے، لیکن ان احکامات کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے اس بڑے کام نے نبیوں کو بڑا بنا دیا۔ ان کا بڑا ہونا اسی بات سے کہ وہ بڑے کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس امت کا دوسرے امتوں پر بڑا ہونا اور اس امت کا دوسرے امت پر فوقیت اور اس امت کا دوسرے امتوں کے بنسبت بہترین ہونا، یہ نہ ان کا مال ہے کہ ان کے پاس مال ان سے زیادہ تھا، کہ ان کے پاس مال ان سے زیادہ ہے، کہ ان کے پاس کیا تھا؟ وہ تو مکہ والوں کے بارے میں کہا اور عربوں کے بارے میں کہا، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر۔ ان کو تو اس کا 10ویں بھی نہیں ملا ہے جو پہلوں کو میں نے دیا تھا، وہ جو عشر عشیر جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو جو جن کے پاس ان سے زیادہ تھا
لیکن نبیوں کو جھٹلایا انہوں نے، تو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہ دیکھو قوم عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ میں نے کیا کیا، فلان کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں وہ ان کے پاس تو زیادہ تھا اس سے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اپنے دماغ کو اسلام کے اندر دانا، کہ ذہن بھی اسلامی ہو، دماغ بھی اسلامی ہو، فکر بھی اسلامی ہو۔ کیوں؟ دین کا تعلق اسی دل دماغ کے ساتھ ہے، کہ اندر ذہن میں یہ سمجھے کہ یہ بڑا کام ہے۔ یہ نبیوں نے کبھی بھی اسی کام کے مقابلے میں، جس وقت حکم تھا، اپنے بھی بچوں کو ترجیح نہیں دی۔ اگر مقابلہ آیا اس کے مقابلے میں، کبھی انہوں نے اپنے دوسرے چیزوں کو ترجیح نہیں دی۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے اسی کے لیے بھیجا ہوا سمجھتے تھے۔ یہ امت نبی نہیں ہے، یہ امت نبی نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، اس امت کو جو درجہ ملا ہے وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں، وہ ملکوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر میں اگلے ایک بات عرض کر لوں، وہ ان کے صرف اپنے نمازوں کی وجہ سے نہیں، یا اپنے دینداری کی وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ دینداری میں یہ اور وہ برابر ہے۔ انہوں نے بھی حکم پورا کیا، حالانکہ ان کے حکم سخت تھے۔ ان کے حکم کیا تھے؟ سخت تھے۔ بعض احکامات ایسے تھے کہ بہت سخت تھے، اور اس امت کے لیے تو اللہ نے دین بہت ایک آسان کر کے دیا ہے۔ تو دینداری میں اگر دیکھیں تو دینداری میں وہ اور یہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی بات مانی، رسول کی بات مانی، کامیاب ہو گئے، یہ بھی مان رہے ہیں۔ تو پھر ان کو صرف دینداری کی وجہ سے اور دین پر چلنے کی وجہ سے یہ اس سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، تو یہ نظام نہیں ہے۔ نظام یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کا کام تھا، اسی کے ساتھ ان کا کھانا پینا تھا، ان کا سونا جاگنا تھا، اور اسی کے ساتھ ان کا اپنے بھی بچوں کو دیکھنا تھا، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن ان کا وجود جو تھا، وہ وجود وہ اس لیے تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ، ان کی بعثت وہ اقامت دین کے لیے، کہ اس بستی میں دین قائم ہو جائے، اس شہر میں دین قائم ہو جائے، اس زبان والوں میں دین قائم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو وہ نبوت والا کام وہ اس امت کو اللہ نے اس کے ذمہ کیا ہے۔ اگر یہ امت کرے گی جیسے صحابہ نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، یہ امت کرے گی تو اللہ ان کی دعاؤں کو نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول کرے گی۔ صرف اس وجہ سے کہ اس امت کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے؟ نہیں، جو امت کام کرتی ہے، صحابہ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، جس طرح نبیوں کے دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، اور صحابہ کی اللہ نے مددیں کی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی فرعون کے مقابلے میں، اگر ابراہیم علیہ السلام کی مدد ہوئی نمرود کے مقابلے میں، تو ان صحابہ کی مدد ہوئی ہے کیسر اور کسرا کے مقابلے میں، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے ملک کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے، اور ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ کیوں؟ پیسہ ان کے پاس نہیں، ملک ان کے پاس نہیں، اکثریت ان کے پاس نہیں، کپڑے ڈنگ کے کپڑے ان کے پاس نہیں۔ یعنی ہم اور آپ اندازہ لگائے اس بات سے کہ جب ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے گئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، تو عام طور پر ملکوں میں جو جانا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہاں زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں گندم وغیرہ زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو گویا لینے کے لیے، تو گویا تم بھی کسی کام کے لیے آئے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آئے نہیں ہیں اپنی مرضی سے کہ ہم نے اس ملک کا انتخاب کر لیا، فرمایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یعنی اس جملے کو دیکھیں کہ اللہ ابتعثنا الیکم،
کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں، اور آنے کا مطلب تمہارا ملک نہیں چاہیے۔ ملک تو وہ چاہے گا جس کے دل کے اندر ملک کی قیمت ہو، اور نبیوں کی محنت کی بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ملک کی قیمت نکال دیں، تب یہ ملک والوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے یا اپنے مریدوں سے یا اپنے صحابہ سے جو بھی تعبیر کرے، یہ سب ہے، ان سے پیسوں کی قیمت نکال دیں کہ پیسہ دل کے اندر ہے تو کیا کام کرے گا؟ پیسے والے سے مرعوب ہوگا، ملک سے مرعوب ہو جائے گا۔ تو پیغمبر کی محنت سے، کلمے والے یقین کی برکت سے یہ دعوے نہیں تھے زبانی، یہ اندر کی بات تھی کہ ان کے دل کے اندر ملک کی قیمت نہیں تھی، مال کی قیمت نہیں تھی، اور چیزوں کی قیمت نہیں تھی۔ کہ اگر قیمت ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی قیمت اندر ہے، اور جس دل کے اندر دنیا کی قیمت ہوتی ہے ان کی نصرتیں نہیں ہوتی، ان کو دوسروں کے مقابلے میں کامیاب نہیں کیا جاتا، ان کی مددیں نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ حضرات جو گئے تھے، یہ دل ان کے اندر زہد جو اس دین کی بنیادی چیز ہے کہ آخرت ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ ہی نے بھیجا ہے، کس کام کے لیے؟ ہم تمہارے ملک لینے آئے، ملک کی قیمت نہیں، تمہارے مال لینے آئے، مال کی قیمت نہیں، تم دینا بھی چاہو تو ہم نہیں چاہتے، لیکن ہم اس لیے آئے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو بندوں کی بندگیوں سے نکالے۔ ایک طرف پتھر کی بندگی، شجر کی بندگی، درخت کی بندگی، اور بعض وقت لوگ بندوں کے بندے بن جاتے ہیں، اس معنی میں کہ جب دیکھتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ میں وہ چیزیں جو مجھے چاہیے، پیسہ ہے تو اس کے پاس ہے، فلان چیز ہے تو اس کے پاس ہے، تو وہ اس کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ اس درہم سے کام بنتا ہے، اس دینار سے کام بنتا ہے، تو کہتے ہیں اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو درہم بند اور دینار بند، تو جب درہم بند دینار بند تو ہمارا کام خراب، تو اس کو شریعت میں درہم کا بندہ کہا گیا ہے کہ تعسا عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ درہم کا غلام تباہ و برباد ہو جائے اور دینار کا غلام تباہ و برباد ہو جائے، اور ان کے نتیجے میں جو کھانے ملتے ہیں اچھے اچھے کھانے، تو ان کھانوں کا غلام اور ان نقش شدہ کپڑے جو اچھے لگتے ہیں، جو ان کپڑوں کا غلام ہے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اس کی علامت بتائی، اور یہاں تک ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ تائسا تباہ ہو جائے، ونتکسا منہ کے بل گرے، اور اگر کانٹا چبھے تو نہ نکلے۔ کیوں؟ جب چیزوں کی قیمت اندر آتی ہے تو خود بخود چیزوں والوں کا روب اندر آ جاتا ہے، اور چیزوں والوں سے امیدیں اندر آ جاتی ہے، اور پھر ان امیدوں اور ان خوف کی وجہ سے پھر ان کا حکم پورا کرنا بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور جو ذات دینے والا ہے، جو ذات پالنے والا ہے، جو ذات حفاظت کرنے والا ہے، اس کو ماننے کے باوجود اس کی نہیں مانتا، تو دوسرا تو نہیں مانتا اس وجہ سے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ کو غلبہ دینے والا نہیں مانتا، اللہ کو امن دینے والا نہیں مانتا، وہ اپنے ان چیزوں کو مانتا ہے، اور میں باوجود اس کے کہ اللہ کو مانتا ہوں اور پھر بھی اللہ کی نہیں مانتا، تو یہ ناراضگی کی بات ہو جاتی ہے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے یہ کہا کہ ہم تو اس لیے نکلیں کہ لوگوں کو بندوں کی بندگیوں سے نکال کر اللہ کے بندگی پر لائے، اور لوگوں کو ظلم جو ادیان ہے اس کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لائے، اور تنگی سے نکال کر فراخی کی طرف لائے، اور پھر یہ بتایا کہ فَأَرْسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ،
کہ اللہ نے ہمیں دین دے کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دین دے کر. کن کی طرف بھیجا ہے؟ الی خلقہ، اپنے مخلوق کی طرف. کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ لندعوہم الیہ، تاکہ ہم اس کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا، جیسے سرکاری طور پر کسی کو کام دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس ملک میں بھیجا جا رہا ہے اسی کام کے لیے اور تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس طرح ہم اللہ کی طرف سے اس معاملے میں بھیجے ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے جن کی طرف سے جس کو بھیجا جا رہا ہے تو اس کی مدد ساتھ ہوتی ہے، تب وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی، جیسے چھوٹا ملک بڑا ملک، تو چھوٹے ملک میں بڑے ملک کا سفیر ہے، تو وہ جو بات کرتا ہے اپنے اس ملک کی قوت کے بنیاد پر کرتا ہے کہ میرے پیچھے اپنے ملک کی طاقت ہے. اس لیے چھوٹے ملک والا حالانکہ اسی کے ملک میں سفیر ہے لیکن اس کی باتوں سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ جن کی طرف سے کہہ رہا ہے وہ کچھ اور لوگ ہیں. تو جب بندے کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اس میں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، یہ دعوے نہیں ہوتے، یہ دعوے